خدا نے دے دیا, بیدار بھی ہو گئے, عقل بھی ہم نے کام میں لائی, آئیڈیالوجی بھی سمجھ گئی, میں انسان جہان اور خدا آپس میں کیا رابطہ ہے, صحیح سارا سمجھ, علم بھی مل گیا. اس کے بعد دیکھنا کہ یہ جان کے مجھے کرنا کیا ہے. فضیل ابن عیاض جو ڈاکو تھا, اس آیے کو سن کر کیا ہوا, ہو گئے, چینج ہو گئے. حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے حضرت ہادی علیہ السلام کے پاس تمام عقیدے اپنے بیان کیے, انہوں نے تصحیح کی. یہ کروانا عالم کے پاس جائے جو ربانی ہو, عالم ہو, صحیح ہو, اس کو اپنا علم بتا دے میرے اعتقادات کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. غلط کو چھوڑ دو, صحیح لے لو. اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں پریکٹیکل اسلام میں کامیاب ہو جاؤں گا اور حق و ناس میرے گردن پہ ہو, یہ ممکن نہیں. ممکن حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام, ایک مرتبہ ان کی حالت کیا ہے, نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک حالت میں یہ ہے کہ نماز میں تیر پائے مبارک سے نکالا جاتا ہے. ایک حالت یہ ہے کہ سجدے میں روح چلی جاتی, انتقال کر جاتی. تو وہ اللہ مغفر ذنوب التی, آپ نے تو گناہ نہیں کیا, آپ تو معصوم ہے گناہ. پہلے مشکلات اس پریکٹیکل اسلام میں آتی, خیالات بد آتے. وہ خیالات بد شیطان آتا ہے, اس کو پھر کیا کرتا ہے, ہیک کرتا ہے, وہ اس حالت سے باہر نہیں, لاک ہو جاتا ہے, پھر گناہ کر دیتا ہے یا آگے نہیں بڑھتا. اہل بیت سے میں کہاں جاؤں, یا ماں باپ ہے یا ٹیچر ہے, بچوں کو پنشمنٹ دیتے ہیں. کیوں دیتے پنشمنٹ؟ خدا بھی یہی کرتا ہے ہمارے ساتھ, ایسی چوٹیں دیتا ہے کہ ہم آ جائیں کس کی طرف, یہ بیدار ہو جائیں, ہماری فطرت خدا پرستی والی بیدار ہو جائے, ہم مستی اور دنیا پرستی سے باہر آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین, لا سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین, روحی وارواح العالمین لہ الفدا. ما بعد, فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقال امیر المومنین علیہ السلام, اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ, وکمال التصدیق بہ توحید, وکمال توحید الاخلاص لہ. صلوات. ایک چھوٹا سا موضوع آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, وہ ہے پریکٹیکل اسلام یا اسلام عملی. اسلام عملی, جس طرح ہم مثلا جاتے ہیں گاڑی سیکھنے کے لیے, تو پہلے اس کی تھیوری سیکھتے ہیں, پھر گاڑی میں بیٹھ کے پریکٹیکلی اس کو چلاتے ہیں. تو اسلام کے بھی اس طرح دو اسپیکٹس ہیں. ایک اسپیکٹ سمجھنے کا, جاننے کا, اس کو ہم اسلامی نظری تھیٹیکل اسلام بولتے ہیں, اور ایک پریکٹیکل اسلام ہے. اب اسی کو جس کو جانا عملی طور پر زندگی کے مختلف شعبوں اسپیکٹس میں, اس کو عملی جامہ پہنا کے اس کو دیکھنا اور اس کا ہدف تک پہنچنا انسان کا. تو اس کو آج ہم عرض کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ پریکٹیکل اور جو اس کا عملی فائدہ ہے وہ پریکٹیکل اسلام میں ہے, اپلیکیشن میں ہے, تھیوری جاننے کے بعد. جیسے حضرت حق تبارک تعالیٰ نے فرمایا, اے مومنو, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, آپ استجابت کرو, قبول کرو اس دعوت کو جو رسول آپ کو دیتے ہیں. وہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. دین کا, تو آپ دین کو لے لو, پیغمبر سے لے لو. کیوں؟ لِمَا يُحْيِيكُمْ, تمہیں زندہ کر دے گا. یعنی ایک جاننا ہے, اور جاننے کے بعد اس پہ عملاً آپ کو حیات طیبہ ملی. فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ, جو عملی فائدے میں اسلام کے پہنچ جائے, عملی جامہ پہنائے اس کو, تو اس کو اسلام کا پریکٹیکل فروٹ مل جائے گا. اور یہاں بھی حضرت امیر علیہ السلام کی جو خطبہ میں نے اول ان کا نہج البلاغہ کا عرض کیا آپ کی خدمت میں, اس میں فرمایا کہ دین کی شروعات ہو جائے گی معرفت خدا. اب خدا انسان کو چاہیے. انسان کہاں ہے؟ جہان میں. انسان, جہان اور خدا, ہو گیا آئیڈیالوجی, صحیح ہے.
اور اس میں پھر کمال و توحید معرفت تصدیق بھی، تصدیق خدا کی تصدیق کرے. تصدیق کیسے؟ یقین. اور یقین کے بھی کتنے مرحلے ہیں؟ یقین حسی ہے، یقین عقلی ہے، اور یقین فطرتی ہے، اور یقین الہامی ہے، اور یقین وحیانی ہے. اب دیکھ رہے کس آبزرویشن میں ہے آپ، حسی اور جو میں نے 5 قسم کے بتایا آپ کو. تو یہ آ جائیں گے نظری طور پر اور عملی طور پر. پھر آ جائیں گے حضرت کہتے ہیں کمال معرفت خدا کی کیا ہے؟ تصدیق میں نے بتایا. اور کمال تصدیق پھر توحید خدا کی، توحید خدا. اس میں بھی کتنے مرحلے؟ 4 مرحلے. 4 مرحلے ہیں. مثلا من الخلق الى الحق، من الحق الى الحق، من الحق الى الخلق، من الخلق الى الحق. صحیح. اب کیا ہے یہ تو بیان نہیں کروں گا. توحید در ذات، توحید در صفات و اسماء، اور توحید در افعال. شروع کہاں سے کرے گا؟ توحید افعالی دنیا میں. یہاں جو کچھ دیکھے گا خدا دیکھے گا، مستقل خدا ہے. یہ سارے ڈیپینڈ ہے کس پر؟ خدا پر. اس کے بتائے ہوئے قانون پر ایمان اور علم لا کے کیا کرے گا؟ زندگی گزارے گا. کہاں پہنچے گا؟ توحید در ذات. ہاں، توحید در ذات. توحید ذات کے بعد صفات خدا اپنے میں ریفلیکٹ کروائے گا. کس طرح؟ حرام کو چھوڑ کے اور واجبات پر عمل کر کے خدا کی صفات اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو صفات کے بعد عملاً یہ اب خدا کے اس کارخانے میں جو کچھ دیکھے گا خدا کی مخلوق ہے. کسی کو خدا کا درجہ نہیں دے گا. مستقل رزاق نہیں مانے گا، قادر نہیں مانے گا، حی نہیں مانے گا. یہ سارے ریفلیکشن کسی خدا کے ہیں، مخلوق ہے، اور یہ خدا نہیں ہے. جب عملاً آپ علم کے علاوہ اس پر عملاً آپ پہنچے، توحید افعالی ہو گئی. توحید افعالی. پھر توحید افعالی میں جب آپ پہنچ گئے، وہاں سے آپ اوروں کو ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ گے اس راستے پر جس پہ آپ خود گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہو گیا یہ 4تھا مرحلہ. ٹھیک. اب جو یہ انسان یعنی رحم اللہ امرمان فکر من این فی این الہین، انسان روز امیر المومنین فرماتے ہیں رحمت کرے خدا اس پر، کسی بندے نے سوچا میں کہاں سے ہوں، میں کہاں ہوں، کس لیے ہوں، اور کہاں جانا ہے. انا للہ و انا الیہ جاننے کے جاننا ضروری ہے. اس کو بولتے ہیں یقظہ. یعنی انسان بیدار ہو جائے. اس سے بیدار نہیں ہے، ہم بیدار نہیں ہے. اگر کسی کو یہ چیزیں فکر اور تلاش اور جستجو میں نہیں ہے تو وہ سویا ہے. الناس نیام واذا ماتوا انتهبوا. لوگ سوئے ہوئے، جب مرتے تب جاگ جاتے. حتی اتانا الیقین. زیادہ بحث نہیں کرو. اس کو بولتے ہیں یقظہ، بیداری. اگر پریکٹیکل اسلام چاہیے بیدار ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بیدار آپ کے جو ہوا سے سینسیشن جو نالج ہے اس کو بیدار کرو، یوٹیلائز کرو. عقلی نالج اس کو لے لو اور اس کو یوٹیلائز کرو. پھر آپ کے پاس توحیدی اور فطری ہے اور الہامی اور وحیانی وغیرہ. خود پہلے کیا کرنا ہے جو حضرت نے فرمایا اول الدین معرفت ہو. یعنی پریکٹیکل اسلام کس کو چاہیے؟ جو بیدار ہو، جو سویا ہو. اسی کو کہا فاستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جو زندہ کر دے. کس کو زندہ کر؟ جو سویا ہوگا اس کو تو نہیں، وہ اس کو کیا زندہ کر؟ سویا ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اب یہ بیدار ہونا، بیداری ابھی نظری ہے. ہاں، پہلے علمی تھیٹیکل بیداری. اس میں آپ کو جیسے امیر المومنین نے فرمایا اول الدین معرفت خدا، شناخت خدا کی شناخت. اس کی دلیل ولیل کے ذریعے دلیل برہانی جو ہے، دلیل امکان وجوب ہے، برہان تصدیق یہ صدیقین ہے، برہان حرکت ہے، برہان اخلاق ہے، برہان فطرت ہے. یہ سارے براہین اپنے پڑھنے، خدا کو ثابت کرنا تھیٹیکلی معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ جناب علی اس زمین آسمان میں نظر دوڑائیں گے. یہ خدا نے کیا بنایا؟ میں فقط اشارہ کروں گا، نظری میرا ہم بحث موضوع نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ آیات ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. اب یہ آیات ہے، سمبل ہے کس کے؟ ذات خدا کی. آپ نے ان سے کہاں پہنچنا ہے؟ خدا کی ذات تک. وَسَنُرِيهِمْ آیاتنا
فی الآفاق حتی یتبین لہ انہ الحق. ہم ان کو آیات دکھائے ہیں زمین اس آفاق میں سارے یونیورس میں. وفی انفسہم اندر بھی ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. تو تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ حق ہے، خدا تبارک تعالیٰ حق ہے. اور یہ جہان کیا ہے، وہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. زمین آسمان ہم نے خدا نے ہمارے لیے بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ ہمارے لیے ہے مقدمہ، تاکہ ہم خدا کی جو صفات و اسما وغیرہ اپنے میں لے لیں اور خدا کی جانشینی کریں، اس کے قوانین پر عمل کریں. تو یہ ہو گیا. آپ یہ تو میرا موضوع نہیں، فقط اشارہ کروں کیا میں نے تھوڑا بس. آپ نے جانا میں کون، کہاں سے کہاں کہاں جانا ہے، شریعت کیا ہے، اور انبیاء وغیرہ، دین وین، توحید کے تینوں مرحلے، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال. یہ علماً معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد انبیاء کا جو اعتقاد ہے، کتنے انبیاء وغیرہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اعتقاد. اس کے بعد آپ کا امامت پر بھی ہونا چاہیے، امامت ہے نا. اور پھر معاد پر، معاد آپ کی دلیلیں ہونی چاہیے. یہ کلیئر ہونا چاہیے، کم از کم آپ سیٹسفائی ہو جائیں کہ ہاں علمی میرے پاس نظریہ موجود ہے. اس کے بعد اپنے دل میں یہی آئیڈیالوجی فیڈ ان کرنی ہے. اپنے دل میں کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے فاقم وجہک لدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ فطرت خدا اندر ہمارے ہے، اندر دل میں، روح میں، جو اس نظریے کو قبول کر لیتے. جب آپ سیٹسفائی ہو گئے عقلی بنیادوں پر، اس کو بھی فطرت عقلی بھی بولتے ہیں، جس میں خدا پرو آرام سے ہو جاتا ہے. صحیح. وہ جب پرو ہو گیا تو دل بھی ماننے کے لیے پہلے سے تیار ہے. ٹھیک ہے، اس کو راہ مل جاتی ہے اور وہ دیندار خود بخود ہو جاتا ہے. کون سا دیندار؟ عملی، پریکٹیکل. یا اب اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھنا شروع کر تو بریکس پہ پاؤں رکھنا، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنا سیکھ گیا. تو یہ بیداری کے مرحلے میں اپنے دل کو بھی جگانا. جیسے ذہن کو اور علم کو ایکٹیویٹ کیا، اسی طرح اپنی فطرت کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے. خدا ہم پرست سارے انسان ہیں. ابھی الگ بحث ہے. دعو اللہ المخلصین لہ الدین. اگر کوئی دریا میں ڈوبنے لگتا ہے یا پریشانی میں آ جاتا ہے، وہاں پہ تو وہ خدا کو ڈھونڈنے لگتا ہے، امید ہوتی ہے اسے، وہ خدا کو نہیں. یہ دل میں رکھا ہے خدا نے اپنی معرفت. لیکن اس معرفت کو چاہیے دلیلیں جو میں نے بتائی. اور کبھی کبھار خدا کریم ہے نا ہمارا، وہ انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. خدا اتنا کریم ہمارا، تو کیوں گناہ کرا، تو کیوں جہالت اور غفلت میں ہے. تو اس کے لیے خداوند کیا کرتا ہے ہمارے لیے. جیسے آپ سکول بھیجتے کس بچوں کو، ہاں آپ ماں باپ ہے یا ٹیچر ہے، بچوں کو پنشمنٹ دیتے ہیں نا. کیوں دیتے پنشمنٹ؟ ہاں برا نہیں لگتا. خدا بھی یہی کرتا ہے ہمارے ساتھ. اور تاکہ ہم ایسی چوٹیں دیتا ہے کہ ہم آ جائیں کس کی طرف، یہ بیدار ہو جائے ہماری فطرت خدا پرستی والی بیدار ہو جائے، ہم مستی اور دنیا پرستی سے باہر آ جائے. ٹھیک ہے. وما ارسلنا من قریۃ من نبی. ہم نے کسی شہر میں، گاؤں میں کسی نبی کو نہیں بھیجا الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور ہم نے ان کو، وہاں کے رہنے والوں کو مشکلات مصیبت میں مبتلا کی، تاکہ وہ گدگدائے، خدا کی راہ میں، بارگاہ میں کیا کرے، رجوع کرے اور خدا کو پائیں. اچھا، پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی کبھار خود آپ کو نماز میں مزہ آتا ہے، روزے میں مزہ آتا ہے، آپ کو دعا میں مزہ آتا ہے، آپ کو ذکر میں مزہ آتا ہے، آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے. یہ وَلِلَّهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٌ فَتَرَصَّدُوهَا. خدا نے یہ رکھا ہے ہمارے لیے تاکہ ان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور خدا کے نزدیک ہو جائیں. اس لیے رمضان کو روزہ رکھا ہے اور مختلف موقع دیے ہیں، تو ان کا بھی انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لیے یہ دل بیدار کرنے کے لیے خدا بہت موقع دیتا ہے. مثلا قرآن بھی اس کے لیے علم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر وما نزل من الحق. وقت نہیں پہنچا آپ کو ذکر خدا اور قرآن کا اثر ہو جائے اور آپ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دے. اس پہ فضیل ابن ایاز جو ڈاکو تھا، اس آیے کو سن کر کیا ہوا، ہاں موم ہو گیا، چینج ہو گیا. یا بشرا حافی کا آپ دیکھیے، بشرا حافی
وہ بڑے میوزک اور سنگیت اس میں مشغول تھا، تو حضرت کاظم علیہ السلام باہر سے گزر رہے تھے، تو کہا کہ غلام نکلا وہاں کا، یہ کس کا، یہ غلام کا ہے گھر یا یہ کسی آزاد کا گھر ہے؟ اس نے کہا واہ، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ آزاد انسان کا گھر ہے۔ حضرت نے کہا ہاں، اگر بندے خدا ہوتا، اگر خدا کی غلامی میں ہوتا تو اس طرح گناہ نہ کرتا۔ یہ بات اس نے دیر کی، پھر اس نے پوچھا، بشرا نے کہا اور غلام میرے کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا فلاں آدمی اس طرح بہت جلال و حشمت و عظمت اور معنویت والا تھا، یہ جملے اس نے کہے۔ تو اسے کہا یہ امام کاظم علیہ السلام، وہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا امام کاظم کے پیچھے چلے اور اس سے معافی مانگی، پھر ننگے ہی پاؤں، اس لیے حافی ان کو اس لیے نام گیا بشرا حافی، اور پھر صوفیہ میں سے بنا، یعنی دین کی طرف آیا، کہاں گناہ میں مشغول تھا۔ یہ فطرت انسان کے اگر جاگ جائے، موقع دینا چاہیے اس کو۔ زیارت کے لیے گیا انسان، کہاں گیا؟ حج کے لیے گیا، زیارت کے لیے گیا، مجلس میں گیا، ذکر میں گیا، قرآن میں گیا، کہیں دعائے کمیل ہے، کہیں مناجات ہے، آ جائیں۔ ان موقعوں کو ضائع نہیں ہونا دینا چاہیے، اور وہاں اپنے دل کو بیدار ہونے کا، کسی کو جرک لگ جائے وہ بیدار ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا جو میں نے بتایا، معارف کو انسان نے حاصل کرنا ہے، معارف علوم، ایک تو عقل سے کام انہوں نے بتایا صحیح، اور پھر علم بڑھانا ہے آپ نے۔ اور علم کو بڑھانے کے لیے مثلا آپ کو معلوم ہم جاہل ہیں، ہم جب پیدا ہوتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، ہمیں عقل دی، کان دیا، ہاں آنکھیں دی، کس لیے؟ تاکہ ہم شکر گزار رہے۔ شکر گزار یعنی خدا کے قوانین پر، ان کو جاننے کے بعد ان پر عمل کریں۔ تو اب اس لیے بعض خداوند کہہ رہا ہے اگر جو معرف نہیں کرے گا، عقل سے کام نہیں لے گا، علم سے کام نہیں لے گا، تو وہ حیوان ہے، اس کو پریکٹیکل اسلام کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون۔ ان کے تو میں نے دماغ دیا ہے، ایک عمل نہیں کر، سوچتے نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں دی، عبرت حاصل کری، عبرت نہیں حاصل۔ کان دیے دوسروں کا حق اور حقیقت کو پرکھنے کے لیے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ اولئک کلام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، غافل ہے، حیوان سے بدتر ہے۔ بله، اس لیے کہ ایک حدیث ہمارے امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کہ ان الجاہل میت و ان کان حیا، جاہل میت ہے اگرچہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، صحیح؟ جیسے کہ لینذر من کان حیا ہے نا سورہ یاسین میں، رسول اللہ آتے کس کو ڈراتے؟ جو زندہ ہو، جو زندہ ہو، تو دین ہی زندہ کرے۔ وہ بنا ہم علی بنیت الجہل، ہمارا حدیث ہے کہ ہماری بنیادی دنیا میں سٹارٹ کہاں سے ہے؟ جہل سے۔ جہل یعنی ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا۔ طالب العلم فریض علی کل مسلم، تاکہ ہم اس کے بعد خدا کی بندگی کرے۔ یعنی بندگی تو معلوم ہے آپ کو کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ معرفت کے بعد ہی ممکن ہے۔ اب ہمارے پاس خدا نے دے دیا علم، بھی ہمیں بیدار بھی ہو گئے، عقل بھی ہم نے کام میں لائی، آئیڈیالوجی بھی سمجھ گئے، ٹھیک ہے جی، میں انسان، جہان اور خدا آپس میں کیا رابطہ ہے، صحیح، سارا سمجھ گئے، علم بھی مل گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد دیکھنا کہ میں یہ جان کے مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کرنا وہ خدا تبارک تعالیٰ نے سورہ طلاق آیہ نمبر 12 میں بہت پیاری حدیث آیہ مبارکہ ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلہن، خدا نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی 7، یتنزل الامر بینہن، اور خدا اپنا آرڈر نازل کرتا ہے کہاں سے؟ ان کے بیچ میں سے، اوپر سے نیچے، آسمان سے زمین۔ کیوں؟ لِتَعْلَمُوا، یہاں پر شاہد مثال، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ آپ انسان کیا ہو جاؤ؟ جان جاؤ، علم حاصل کرو کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نمبر 1۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور خدا ہر چیز پر علمی کنٹرول، سیطرہ رکھتا ہے۔ یعنی زمین آسمان بنایا خدا نے تاکہ ہم علم پیدا کرے، خدا
ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر علم رکھتا ہے. یہ کون سا علم قدرت خدا کا؟ جو میں نے بتایا پہلے حسی ہے، پھر عقلی ہے، اور پھر فطری ہے انسٹنکٹیو، اور اس کے بعد الہامی ہے، پھر وحیانی ہے. اس کو خدا نے زمین آسمان کے بنانے کا ہدف قرار دیا کہ ہم عالم بنے خدا کی قدرت کا اور خدا کے علم کا. وہ کہاں جائے؟ تمام قسم کے علم و قدرت خدا کے ہماری روح میں ریفلیکٹ ہو جائے، ہم بن جائے خدا کے جانشین. رب ارنی کیف تحیی الموتى، حضرت ابراہیم نے کہا مردوں کو کیسے، کیا دیکھنا چاہتا؟ قدرت خدا. ٹھیک ہے. اور رب ارنی اشیاء کما ہی ہے، خدا مجھے چیزیں جو حقیقت ہے ان کی حقیقت دکھا دے. ٹھیک. رب زدنی علما و فہما. تو ونوری ابراہیم ملکوت السماوات والا، ہم نے ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین دکھا دیا. پہلے علم مانگا، پھر قدرت بھی مانگی. یہ آیت پر تطبیق ہو رہا ہے، دونوں چیزیں مانگی. اس سے کیا ہوا؟ وہ فاجتباہ ربہ، بن گیا خلیل رحمان تبارک و تعالی. اس لیے یہی راہ ہے کہ ہم کیا بنے؟ علم حاصل کریں. ٹھیک ہے یہاں تک. اور یہ علم کہاں سے لے لیں؟ انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ و اطرتی. کتاب پر تو لڑائی نہیں ہے، اب اطرت کو ڈھونڈنا ہے. اطرت قرآن کی صحیح نمائندگی کرنے والے ہے نا. امام باقر علیہ السلام کی حدیث آپ کو عرض کروں گا، شرقاً و غرباً لن تجد علما صحیحا. آپ مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، زمین کے مشرق میں جاؤ، مغرب، صحیح علم آپ کو نہیں ملے گا. نہیں، لن تجد، لن یعنی نیگیٹو ان فیوچر. جب تک یہ جو جہان ہے تب تک آپ کو وہ علم ملے گا، صحیح علم نہیں ملے گا. کب؟ صحیحہ بالے الاکس الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت، مگر وہی علم جو ہمارے اہل بیت کے گھر سے علم نکلے گا وہی صحیح ہے اور وہی حقیقی علم ہے. اس کو سمجھانے کے لیے تو ماشاءاللہ ہم سالوں درس دے سکتے ہیں، مگر اتنا ہی کافی ہے یہاں. بس آپ کو کیا اب قرآن کے بعد کیا چاہیے؟ عقل و اہل بیت علیہ السلام کا علم. عنوان بصری آ گئے. آپ کو معلوم ہے انہوں نے حضرت صادق علیہ السلام پاس آئے، اس سے پہلے امام مالک کے پاس تھے، 94 عمر تھی، اور کہا کہ اب مجھے علم چاہیے آپ سے. حضرت نے بہرحال طولانی داستان ہے، کہا کہ علم ایسے تھوڑی ہوتا ہے. علم آپ جو ہے العلم وہ ہوتا ہے نور نزل فی قلب من یشاء، وہ نور ہے جو انسان کی روح میں خدا ڈال دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کیسے ملے گا، مجھے کیسے ملے گا یہ علم؟ حضرت نے فرمایا بحقوق حقیقت العبودیہ، صحیح بندگی کرنے سے ملے گا. خود صحیح بندگی کیا ہوتا ہے؟ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں سے صحیح بندگی، یعنی آپ علم حاصل کرو گے، آپ علم حاصل کرو گے. اطلب العلم بھی استعمالی، یہ ہمارے موضوع کو ٹچ کراتا ہے نا. علم کو حاصل کرو اس کو یوز کرنے سے، اس کو استعمال کرنے سے. پہلے کیا ہوا؟ علم حاصل کیا ہونا چاہیے، پھر استعمال عمل کرنا ہے. فرمایا 3 چیزیں دیکھو، آپ کسی چیز کو اپنا مالک نہ سمجھو. کس کا؟ آپ دیکھو مالک خدا ہے نا. ہر چیز کس کی ہے؟ ہماری نہیں ہے، خدا کی ہے. اور دوسرا، تدبیر نہ کرو، جو بھی پلاننگ کرو گے یہ نہ کہو اسی سے ہو گیا. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اصل جو ڈیوٹی کے بعد ہوگا وہ تدبیر کس کی ہے؟ تدبیر الہی ہے. تیسرا جو ہے، آپ مشغول رہو گے کس؟ حلال اور حرام، اس کا خیال رکھو گے. اگر یہ 3 کام کیا آپ نے، آپ کے یحون علیک الدنیا. دیکھیے انسان کو چیلنج کیا ہے پریکٹیکل اسلام حاصل کرنے میں، ہے نا. وہ دنیا پہلے. صحیح. دنیا کیا کرتی انسان کو؟ دنیا کرتی ہے انسان کو آخرت سے، خدا سے اور
اپنی معرفت سے دور کر لیتی ہے. صحیح. وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. دوسرا ابلیس. اگر یہ تین کام آپ نے کیے تو ابلیس بھی کیا ہو جائے گا؟ ذلیل ہو جائے گا. آپ کے کنٹرول میں نہیں، آپ اس کے کنٹرول میں نہیں آپ ہوگی. دینداری کون نہیں کرنے دیتا؟ یہی چیزیں. تیسرا، خلق لوگ نہیں کرنے دیتے. جب آپ نے آپ کو مالک حقیقی نہیں سمجھو گے کسی چیز کا، اور آپ جناب علی تدبیر چھوڑو گے اپنی بندگی اور ڈیوٹی کرنے کے بعد، خدا کیا والے. صحیح. اور تیسرا، آپ کیا کرو گے؟ حلال حرام پر خیال رکھ کے زندگی گزارو گے، تو نہ ابلیس آپ پر حملہ کر پائے گا، نہ دنیا آپ کو دھوکہ دے پائے گی، اور نہ لوگ آپ کو گمراہ کر پائیں گے. ہوگی نا ہوگی نا بندگی. پردے ہٹ گئے، اصلی اسلام اس کو دکھائی دے گا. تو ایحسب الانسان ان یترک سدی، حلال حرام پورے دن کیوں کرنا؟ کیونکہ وہ بیکار نہیں رہنا چاہیے. یہ کام ہو گئے یہاں تک، یہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پریکٹیکل اسلام میں حقیقی قدم جمانے کے لیے اب توبہ سے شروع کرو گے. کیا کرو گے؟ توبہ سے. التوبہ، امیر المومنین فرماتے ہیں، ندم بالقلب. اب توبہ کیا چیز ہے؟ آپ دل سے پشیمان ہو جاؤ گے کہ میں نے جو گناہ کیا غلط کیا. ٹھیک. الہی ان کان ندم علی الذنب توبہ فانی وعزتک من النادمین. اے میرے خدا، اگر گناہ پر پشیمان ہونا ہی توبہ ہے تو میں سب سے بڑا پشیمان ہوں. مطلب کیا ہوا؟ دل سے گناہ کا احساس کرنا، نمبر 1. دوسرا، استغفار باللسان، زبان سے استغفار، زبان سے بھی بولنا ہے. تیسرا، ترک بالجوارح، جو گناہ اپنے اعضاء سے، پارٹ باڈی سے انجام دیے اس کو چھوڑ دو. آنکھ سے نامحرم کو دیکھا، آنکھ کو کنٹرول کرو، دوبارہ نہ کرے. زبان سے غیبت کی تو نہ کرے دوبارہ. ٹھیک. اور چوتھا جو کہا، وَإِضْمَارٌ أَنْ لَا يَعُودَ، دل میں نیت رکھے، ارادہ رکھے کہ میں اس گناہ کو، غلطی کو اب دوبارہ نہیں پلٹاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہ توبہ کس کس چیز سے ہے؟ میں بس تھوڑا تھوڑا اشارہ کر. توبہ کس کس چیز سے؟ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، اس نے توبہ کرنا ہے، کفر و شرک سے بنے گا مسلمان. ٹھیک، زیادہ نہیں بحث. اور کوئی کس کا عقیدہ غلط ہے، وہ کہتا ہے امام معصوم نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. امام کا علم الہی نہیں ہو سکتا، امام منصوص خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ ہمارے لحاظ سے عقیدہ انحرافی، اس کو چھوڑنا ہے، صحیح کرنا ہے، اس سے توبہ کرنا ہے. دیکھیے حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حضرت ہادی علیہ السلام کے پاس تمام عقیدے اپنے بیان کیے، انہوں نے تصحیح کی. یہ کروانا، عالم کے پاس جائے جو ربانی ہو، عالم ہو، صحیح ہو، اس کو اپنا علم بتا دے، میرے اعتقادات کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. غلط کو چھوڑ دو، صحیح لے لو. حشام بن حکم کو بھی حضرت امام صادق علیہ وسلم نے کہا، جب تک ہمارے ساتھ ہو تب تک معجزات دیکھو گے، جب ہم سے دور ہو جاؤ گے تو یہ برکتیں اٹھ جائیں گی. اور گناہ سے توبہ کرنا، گناہ کیا نا، ان کو توبہ تو کرنا ہے. یہ چوتھا ہے. پانچواں جو چوتھا، یہ تیسرا، چوتھا ہے توبہ از رذائل اخلاقی. انسان کیا کرتا ہے یہاں ہی بتا دوں، رذائل اخلاقی بہت بڑی ایک رکاوٹ بھی ہے. جہاں اتنی چیزیں بتائی میں نے، وہاں اخلاقی رذائل جو ہے وہ بھی بس وہ رکاوٹ بنتی ہے انسان کو پریکٹیکل اسلام کو حاصل کرنے میں. جیسے پہلا ایک جھوٹ نہ بولے، توبہ کرے، دوبارہ جھوٹ بول دیا، اب توبہ کرے، دوبارہ نہ کرے. پریکٹیکل اسلام چاہیے نا. پہلا کام جھوٹ چھوڑ دو، اور دوسرا لالچ چھوڑ دو. لالچ چھوڑ، طمع، لالچ چھوڑ دو. طمع یعنی اس کے پاس ہے میں اس کو لے لوں، لالچ یعنی جس کا بھی ہو مجھے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ چھوڑ دو. اسی سے جھوٹ بھی بولتا ہے انسان، بلکہ پہلے کیا کرے گا؟ لالچ اور طمع چھوڑ دے، ورنہ کون کون سی مصیبتیں آئیں گی؟ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. صحیح. اور دھوکہ دینا، دھوکہ بھی اسی لالچ کی وجہ سے ہوتا. صحیح. اور دھوکے کے بعد وہ پھر جناب علی وعدہ خلافی کرتا، یہ چھوڑنا ہے اسی وجہ سے. اور جناب علی اس کے بعد حسد ہے، چھوڑنا ہے. کینہ ہے، چھوڑنا ہے. تکبر ہے، چھوڑنا ہے. اور جناب علی فساد ہے، وہ چھوڑنا ہے. یہ اخلاقی موٹے موٹے رذائل ہے، یہ نکل جائیں گے، دل خود بخود خدا کی طرف چلا جائے گا.
ان سے توبہ بھی کرنا ہے اور دوبارہ ان کا انجام نہیں دینا. بعض تو ان کا مقام بڑا اونچا ہے، ترک اولا سے بھی توبہ کرتے جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، ترک اولا پر. اب جہاں پر جس پر آپ ہوں یا اپنے نفس کے کمالات دیکھ کر میں کتنا اچھا ہوں، دیکھو مجھے کتنا علم ہے، مجھے یہ اپنے تو خدا کے سامنے تو اکڑتا کیوں ہے؟ تو ان کی طرف توجہ کیوں رہا؟ اس پہ توبہ کرو، استغفر اللہ، واپس آؤ. صحیح ہے، میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں، یہ پریکٹیکلی آپ کو فائدہ دے دیں گی. تو اس پر ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم کو دیکھا علیہ السلام، قرآن میں فرماتے وہ حلیم ہے، بردبار ہے، مشکلات، مسائل، لڑائی جھگڑوں میں صبر کرنے والے. صبر بہت بڑی چیز ہے. ہاں، صبر در اطاعت، صبر در بلا، اور صبر در جو گناہ نہ کرنا. یہ صبر، یہ سارے بردبار بنے گا انسان، بنائیں گے انسان کو. اواہن، خدا کی راہ میں ہم تو گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، ہے نا، خدا کی بارگاہ میں رونا. تو مہربان، نرم دل. منیب، پلٹ کے خدا کی طرف جانا، ہے نا. یعنی آپ گناہ نہ بھی کریں تب بھی خدا کی ضرورت پڑے گی نا. ہاں، پلٹ منیب بننا چاہیے انسان کو. الہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا لا اقل من ذلک ولا اکثر. اپنے حال پہ خدا سے مانگنا، اپنے حال پہ مجھے نہ چھوڑ. ایک پلک جھپکتی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اور ایک توبہ ہے کہ اتصال خدا کے ساتھ جو کنیکشن وہ ڈھیلی پڑ گئی. کیا پڑ گئی؟ ڈھیلی. کٹ نہیں ہوا، گناہ گار نہیں بنا، دنیا پرست نہیں بنا، ڈھیلی پڑ گئی. اس کے بھی مقامات، ہر کوئی جس مقام پر ہے وہ اس میں. بس حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام، ایک مرتبہ ان کی حالت کیا ہے؟ نماز میں جکا دیتے ہیں. ایک حالت میں یہ ہے کہ نماز میں تیر پائے مبارک سے نکالا جاتا ہے. ایک حالت یہ ہے کہ سجدے میں روح چلی جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے. تو وہ اللہ مغفر الذنوب التی، آپ نے تو گناہ نہیں کیا، آپ تو معصوم ہے. گناہ یہ وہی گناہ ہے. اتصال کے مراحل مختلف ہونے سے تقاضے وہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوئے. خدا اس کو وہ مانگ چاہتا ہے، اس سے وہ تڑپ چاہتا ہے اپنے اس بندے سے. اور کبھی انسان توبہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر جیسے اس یہودی نے توبہ کیا، آخری عمر میں توبہ کیا، تب بھی خدا نے اس کو بخش دیا. عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن توبہ ہوا، بچ گیا. اور اب کامل توبہ، یہ بہت ضروری ہے. سلوک شروع کیا، پریکٹیکل اسلام ہاتھ میں لینا ہے، توبہ ضروری ہے. اور اس کے میں نے شرائط بتائے. امیر المومنین ایک کامل کمپریہنسو توبہ کی ذرا میں اسکیچ پارس کروں گا. حضرت کی سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ توبہ جو ہے اعلیٰ علیین کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ علیین کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے. 6 چیزیں ہیں. اول یہ کہ جو گناہ، غفلت، جہالت، غلطی ہے اس پہ پشیمانی اس پہ بڑا ناراض ہے اس سے، کیا ہوا یہ دل سے. دوسرا، میں اب دوبارہ نہیں کروں گا، نہ جاہل رہوں گا، نہ گناہ کروں گا، نہ وغیرہ. تیسرا، یہ بہت ضروری ہے ان دو کے بعد، حق الناس، ہاں جس کا جو حق ہے وہ دینا. اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں پریکٹیکل اسلام میں کامیاب ہو جاؤں گا اور حق الناس میرے گردن پہ، یہ ممکن نہیں، ممکن نہیں. نمبر 1 حق اللہ. حق اللہ کیا ہوا؟ نماز، روزے ہیں، وہ آپ کی، وہ اپنے حساب کرنا، اس کو چکانا ہے. اس کے بعد ہی خدا تمہیں موقع دے گا آگے آنے کا، ورنہ نہ. اور آپ اتنی ریاضت کریں اس نماز میں، عبادت میں، کہ جو حرام سے گوشت بنا ہے بدن پہ وہ کیا ہو جائے؟ پگھل جائے. صحیح ہے. اور اب آخری چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک فرض کرے گناہ کیا ہے اور اب تو توبہ کیا نا، بدن کو کس میں آرام دیا ہے؟ گناہ کرنے میں. اب ثواب کرنے کا مزہ چکھاؤ اس کو، بدن کو ثواب کرنے کا مزہ بھی چکھاؤ اس کو. یہ اصلی توبہ ہے. کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں میں نے بتایا. اور پورے دن کیا کرتے رہیں گے؟ مراقبہ، محاسبہ. صبح اٹھیں گے، جب
انسان بیدار ہو گیا, خدا سے وعدہ کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا اور میری یہ کمزوری ہے, میری مدد کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور دستورات بھی ہے, فلاں صاحب ابھی آپ اتنا ہی شروع کریں, اور اس کے بعد خدا سے جو وعدہ کیا پورے دن اس وعدے پہ رہے. جہاں جہاں بولو گے, جہاں دیکھو گے, جہاں سنو گے, جہاں ایکشن کرو گے, دیکھو یہ خدا اجازت دیتا نہیں, حرام ہے تو پیچھے ہٹو, واجب ہے تو حتم کرو, مستحب ہے تو ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھو, نیت خود جانتے ہو اور دستور بھی جاننا ہے, اس کو بولتے مراقبہ. شام کو آپ بیٹھو گے, حساب کرو گے, آج پورے دن میں نے کتنا کمایا, کتنا گھاٹا کیا. حاسبو قبل ان تحاسبو, حساب کرو اپنا اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے. ہاں مکرو کتاب یہ انی دننت انی لہو انی ملاقن حساب, یہ اور لے لو میرا نام اعمال. مرتے دم انشاءاللہ ہم یہی کہیں اپنے ملائکۃ اللہ کو, کیا کہ میرا نام اعمال دیکھو, میں تو اس کو میں تو حساب کر کے بھیجا ہوں. ٹھیک ہے, ڈر نہیں ہوگا, ہم نہیں ڈریں گے. تو پھر حساب تو میں نے معاتبہ بھی ویسے کہتے ہیں, اپنے آپ کو ذرا تنبیہ کرنا, وارننگ دے دیں. مثلا اگر میں نے آج جھوٹ بولا, پھر ہاں میں اس کو مثلا 10 رکعتیں جو چیز سخت لگتی ہے وہ کرے تاکہ اس کو تنبیہ ہو جائے, ٹھیک. اور یہ ہو گیا تخلیہ. اب کیا کرو گے, اس سے تخلیہ ہو جائے گا, یعنی غلاظت گندے کام چھوٹ جائیں گے. اب دوسرا کام کیا ہو جائے, تحلیہ, اچھے اچھے کام جو پازیٹیو ہے وہ شروع کریں گے, ٹھیک ہے. اب یہ مرحلہ, اس کے بعد آپ کیا کرو گے, استاد کے پیچھے جاؤ گے, کیونکہ یہاں استاد کے بغیر ممکن نہیں. کس نے کہا, خدا قرآن نے کہا, کیا فرمایا, والذی بعث فی الامین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات یزکیہم یعلمہم الکتاب. استاد چاہیے. اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو خدا کہہ رہے منت بھیجی خدا نے. ہاں جی, یہ ممکن نہیں ہے, استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام, قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نا, ایک اور آئے کیا فرماتے ہیں, حضرت خضر کو اللہ سے پیغمبر بھی کیا کہہ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ انت ہاں حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, میں آپ کے فالو کروں اس جو خدا نے آپ کو علمی رشد دیا ہے, میں اس سے لے لوں اور میں آپ کے فالو کروں. انک لن تستطیع معی صبرا. استاد چاہیے نہیں چاہیے, استاد چاہیے. اور اگر قاضی فرماتے رضوان اللہ تعالیٰ, اگر نصف عمر استاد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر گئی, پھر مل گیا, کامیاب زندگی کامیاب ہو گئی. اگر پھر 5 سال استاد کی دستور پہ عمل کیا تو وہ انسان وہ 50 سال کا کمپنسیٹ کر سکتا ہے, صحیح. اور اس لیے پرانے زمانے ہمارے علماء بڑے بڑے وہ کیا کرتے تھے, بڑے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. ان دنوں سفر کرنا بہت سخت تھا. حضرت شیخ اعظم انصاری کہاں کہاں گئے, کس کس استاد سے کیا کیا لیا. اور وجہ یہ تھا, بڑے بڑے اساتذ, آج ہیلو وغیرہ نیٹ تو نہیں تھا نا, اس طرح جانا پڑتا تھا, ڈھونڈنا پڑتا تھا. وہ بیچارے مزدوری کرتے تھے, وہ کیا کیا کرتے تھے, اور اتنے جدی اور سیریس ہوتے تھے, تب جا کے ان کو ملتا تھا. ہمیں مفت نہیں ملے گا, استاد کو ڈھونڈنا ہے. اور عنوان بصری بھی کہاں سے آئے, صحیح. اور 94 عمر میں 94 ایئرس پھر جانا, حضرت صادق علیہ السلام کے پاؤں پڑنا, اور حضرت نے بغایا, پھر بھی نہیں مانے, واپس آئے, التماس کیا, پھر حضرت نے قبول کیا. اور اچھے کام کرو, ٹھیک ہے. یہ میں نے موٹی چیز بات ہے. ایک اور ایڈ کر, میں نے کہا تخلیہ, پہلے گندے کام نکال دو, پھر اچھے کام ایڈ کرو ان چیزوں کے علاوہ جو میں نے بتائی. عزم ولم نجد فیہ عزمہ. ہم نے حضرت آدم میں علیہ السلام اس میوے کو کھانے میں یا درخت کو کھانے میں عزم نہیں پایا. اس میں عزم نہیں تھا, اس لیے غلطی ہو گئی. صحیح ہے نا. تو ترک اولا ہو گیا. اگر عزم ہو تو گناہ نہیں ہوگا, یعنی وہ والا ارادہ جو ٹوٹتا نہیں, یہ چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, توکل. توکل کیا ہوتا ہے, آپ خدا پہ سارا اپنا کام کر کے خدا کے حوالے کرو. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. اور افراط تفریط نہ کرو. جی مجھے اب
میں اب خدا کی راہ میں نے پکڑ لی ہے، اب میں مسجد پکڑوں گا اور مصلی پکڑوں گا، باہر کبھی نکلوں گا ہی نہیں. نہیں، گھر بار بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، سارا بیلنس رکھو. نہ افراط کرو، نہ کہ مثلا نہ تفریط کرو، نہ اسی میں لگے رہو، نہ چھوڑ دو، ہے نا، بیلنس کرو. اب اس افراط تفریط میں استاد کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. توسل بِأَئِمَّةِ اطہار علیہ السلام کرو. توسل ضروری ہے، اور یہ توسل انسان کو جوڑ دے گا. جو آپ کے ارادے میں مشکل ہے، جو آپ کو علم میں مشکل ہے، جو آپ کو استقامت میں مشکل ہے، جو مسائل کو سمجھنے میں مشکل ہے، جو دشمنوں کو پرکھنے میں مشکل ہے، جو دشمنوں سے لڑنے میں آپ کو مدد کرے گا، جو آپ کو اسپیکٹرم بڑھا دے گا، جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے اندھیرے سے باہر اجالے کی طرف لے جائے گا، وہ امام علیہ السلام ہے. تو توسل ضروری ہے. اور آپ دلی اٹریکشن دکھاؤ محمد آل محمد کے ساتھ، اور وہ آپ کی مدد کریں گے. جس کے ہمارے پاس آیا ہے کہ وفاز الفائزون بالولایت، جس نے آپ کی ولایت کو کیا کیا؟ لے لیا، ہاں، دوستی، اور ان کے فالو کیا، اطاعت کی، تو وہ کامیاب ہو گئے. بکم یسلخ الی الرضوان، رضوان جنت ہو یا رضوان خدا ہو، وہ کس کے ذریعے ممکن ہے؟ گائیڈ، یہی امام یعنی گائیڈ. ہاتھ پکڑے، آپ کے ذریعے ہی جنت ملے گی، آپ کے ذریعے ہی خدا ملے گا. یہ ہے زیادہ جامع کبیرہ. اور علامہ طباطبائی فرماتے توسل سے جناب علی آپ اہل بیت سے توسل کرو. بہت مشکلات اس پریکٹیکل اسلام میں آتی ہیں. خیالات بد آتے، کیا خیال؟ وہ خیالات بد شیطان آتا ہے، اس کو پھر کیا کرتا ہے؟ ہیک کرتا ہے. وہ اس حالت سے باہر نہیں، لاک ہو جاتا ہے، پھر گناہ کر دیتا ہے یا آگے نہیں بڑھتا. اہل بیت سے کہو بکوت گس، میں کہاں جاؤں، مجھے مدد دل سے، کسی مقصد کے بغیر، میں بندے خدا ہوں، مجھے آپ مدد کرو، آپ خدا کے ولی ہو. اس طرح توسل کرے. قرآن پڑھتے پڑھتے علامہ تعالیٰ فرماتے اس کو بھی قرآن سے یہ چیزیں توسل میں مل جاتی ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا ولایت کا تحفہ انسان کو ملتا ہے، وہ باطنی اس کو مدد ہے. کیا ہے؟ باطنی مدد. یعنی اندر آپ کے دل میں جو نیکیاں آ گئی، آپ جو نماز پڑھتے ابھی، آپ دیکھتے ہیں نماز میں ہے اٹریکشن، نماز میں کنیکشن ہے. کہاں ہے؟ امیر المومنین جیسی کنیکشن کہاں ہے؟ حضرت سجاد جیسی کنیکشن کہاں ہے؟ سلام اللہ علیہ نہیں ہے. یہ چیز کیا ہے ان کے پاس؟ ان کو ظہور حق خدا نے دل میں، روح میں کیا کیا؟ کنٹیکٹ کیا ہے. وہ والا کنٹیکٹ امام کے ذریعے ہوتا ہے. دعا پڑھو گے، آپ مناجات کرو گے، آپ قرآن پڑھو گے، آپ نماز پڑھو گے، ذکر کرو گے، آپ کو توجہ ہو کس سے؟ محمد آل محمد. آپ کا دل جڑ جائے گا اس امام سے، اور وہاں سے خدا کی طرف. ٹھیک. تو انتم الصراط الاقوم و شہداء دار الفنا، آپ ہی صراط اقوم ہو اور شہدائے دار الفنا، اس جہان کے بھی آپ ہی وٹنس، ہمارے مددگار ہو. پر یہ ہمارا حضرت حاجی علیہ السلام ذات جامع کبیرہ ہے. و شفاء دار البقاء و الی سبیلہ ترشدون، اسی میں ہے. خدا کی راہ میں جو مدد کرتا ہے، جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ کو آپ ہے. آپ. اچھا، اس کے بعد جب انسان امام اس طرح لے جائے گا بندے کو، کہاں لے جائے گا؟ مقام نورانیت خدا، مقام نورانیت اہل بیت پہلے. ٹھیک. اسی کو فرماتے ہیں کہ معرفت بنورانیہ معرفت اللہ. امام علی علیہ السلام نے فرمایا میری نورانی معرفت خدا کی کیا ہے؟ معرفت ہے. یا آپ کو یہی معنی ہے من ماتا ولم یعرف امام ازن ماتا میتت جائے. اور حضرت قاضی بھی علیہ رحمہ فرماتے کہ اگر کوئی مقام ولایت حق پہنچ گیا توحید میں، ممکن نہیں ہے، بیچ میں کون سی آئے گی؟ مقام نورانیت اہل بیت، ولایت، تو ممکن ہی نہیں ہے اس کا. اگر خدا تک پہنچنا ہے کس کے ذریعے؟ مقام
نورانیت خدائے تبارک تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام. اس کے بعد دستور عمل لے لے کس سے؟ استاد لینا. اس نے بتایا میں نے کامل ہونا چاہیے. ہاں اور دستورات استاد دے گا, ان دستورات پہ عمل کرنا ہے, خود کرنا ہے. دوسرے کو وہ دستورات نہیں دینے. کیوں؟ کیونکہ وہ استاد کی اجازت سے ہی ممکن ہوگا, اور استاد کو ہی معلوم ہے کس کو کیا لگے گا. صحیح ہے. آپ کو مثلا 325 اسٹامینوفن دیا, دوسرے کو شاید 500 لگے گا. صحیح. تو اس وجہ سے وہی جانتا ہے, استاد ہی جانتا ہے. تو اس توسل میں اہل بیت یہ بھی کہتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی آیا کہ اس نے کہا تازہ خود ہی شروع کیا, تو دیکھا کہ بڑی حالت خراب ہے. استاد نے کہ کیا حالات تھے؟ افراط تفریط کیا تھا, خود سے نہیں ہوگا. کہ بھائی اتنے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, میں نے نمازیں پڑھی ہے تاکہ میں تقوی اختیار کروں, ہوائے نفس کو کنٹرول کروں. تو حالت میں آپ نے آپ کو ہلاک کر ڈالا. ایسا تو نہیں ہوتا. افراط تفریط کو یہ ہوائے نفس کو کیسے کہا؟ ہوائے نفس اس طرح نہیں ہوگا. تم جاتے ہو کسی باغ میں, وہاں پر کوئی کتا ہے تو اس کا مالک ہے, آپ جاؤ گے وہ کتا آپ پہ بھونکے گا نا, تو بھونکے گا. اور جاؤ اس سے الجھنا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب مالک کو کہو اس کو, وہ ایک اشارے اس کو کہے گا, وہ ٹیرے لاگے بھاگ جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین.